بھلے آپ صحیح کریں جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں. جی ٹھیک. ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، خواتین اور حضرات، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتے ہیں. خواتین سے بھی پوچھتے ہیں اور مردوں سے بھی پوچھتے ہیں. ہم سب بلکہ دو سوال. ہم سب آئینے میں اپنا منہ کیوں دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں آج ایسا ہوا کہ گھر سے نکلتے ہوئے میں نے اپنی شکل کو دوبارہ آئینے میں دیکھا اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں آئینہ میں اپنی شکل کیوں دیکھ رہا ہوں. خواتین سے بھی یہ سوال ہے. کوئی تو اس کی وجہ ہوگی کہ ہم آئینہ جب بھی میسر آئے کہیں بھی کسی بھی جگہ تو ایک لمحہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا منہ دیکھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے کی وجہ خواتین کی بھی وہی ہو جو ہم مردوں کی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جتنے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا منہ سب کے سب آئینہ میں دیکھتے ہوں. بہت سارے لوگ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگ اپنی شکل آئینہ میں دیکھنا چاہتے ہوں. اور یہ بھی ہے کہ جو حضرات، جو خواتین آئینہ میں اپنی شکل دیکھتے ہیں یا دیکھتی ہیں، ان سب کے دیکھنے کی وجہ ایک ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ سب جو آئینہ میں شکل دیکھتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. آپ سے سوال پوچھا گیا، آپ اس کا جواب اپنے دل میں رکھیں اور ضرور اس کا جواب دیں آپ کہ میں اس لیے آئینے میں منہ دیکھتا ہوں. پھر کہا گیا کہ سب لوگ، ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ آئینہ میں اپنی شکل دیکھتے ہوں. پھر میں نے عرض کیا کہ جو دیکھتے ہیں، خواتین دیکھتی ہیں، مرد دیکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے ان سب کے دیکھنے کی وجہ ایک ہو، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. اس وجہ کو ہم نے کبھی جانچنے کی کوشش کی ہے یا ہماری ایک عادت ہو گئی ہے کہ صرف دیکھنا اور چلے جانا؟ اس کے بعد پھر یہ بھی سوال آتا ہے، وہ بھی آپ سے، یہ اپنے آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں، میری گفتگو اپنی ذات سے ہے کیونکہ یہ صبح کا تجربہ میں عرض کر رہا ہوں. جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو کیا ہم اپنے آپ کو اچھا لگنے اور دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم لوگوں کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا دیکھیں اور اچھا سمجھیں؟ یہ دونوں باتیں الگ ہو گئی. لیکن آئینہ ہے کمال کی چیز. وہ اس طرح کمال کی چیز ہے کہ آئینہ سچ بولتا ہے.
اور یہ بھی یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے، آپ سے بھی یہ آج سوال اور سوال پہ سوال ہو رہا ہے، آپ نے جواب دیتے جانا ہے، خواتین نے جواب دیتے جانا ہے۔ بھائی آئینہ سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ جو سمجھتے ہیں کہ آئینہ سچ بولتا ہے وہ ہاتھ اوپر کرے۔ اکثریت میرے دوستوں کی یہ کہہ رہی ہے کہ آئینہ سچ بولتا ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے، اے میرے بھائیوں، اے میرے بہنوں، جو آئینہ اگر سچ بولتا ہے تو ہم آئینے کی زبان سمجھتے ہیں؟ سچ بولتا ہے نا، بولنا یعنی وہ ہم کلام ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ آئینہ انسان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خواتین اور مرد، جو آئینہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے، اس کی زبان سمجھ رہے ہیں، اس کی بولی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو سعدی نے کہا کہ یار من ترکی و من ترکی نمی دانو۔ سعدی شیراز ایران کے رہنے والے تھے، وہ فرماتے میں ترکی میں گیا تو وہاں کا آدمی مجھ سے ترکش زبان بولنے لگا، اور بڑا خوبصورت حسین جوان تھا، مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا، لیکن مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ میرا دوست ترکی ہے اور ٹرکش بول رہا ہے، لیکن مجھے ٹرکش آ نہیں رہی ہے۔ یعنی کہ ایک دوسرے کے خیالات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اگر ایک کو ٹرکش زبان آتی ہو، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، وہ آپ سے بول رہا ہو اور آپ سن بھی رہے ہیں، لیکن اس کی معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو پھر وہ مفہوم جو دل میں وہ سمائے ہوئے ہیں وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اے میرے بھائیوں، اگر آئینہ ہمارے ساتھ بولتا ہے تو آئینے کی ایک زبان ہوئی۔ آئینے کی جب ایک زبان ہوئی تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ آئینے کی زبان ہم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ یہ پنڈال لگا ہوا ہے، اوپر شامیانے تنے ہوئے ہیں، کیوں لگائے گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک دن میں نہیں لگے ہیں، آج اس ایک دو دن یہاں حاضر ہو کر دیکھتا رہا، ان کو کافی ٹائم لگا ہے ان کو کھڑا کرنے میں۔ کیوں لگائے گئے ہیں؟ ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس لیے لگائے گئے ہوں کہ جتنے سامعین ہیں ان کو چھاؤں میسر رہے۔ ہو سکتا ہے اس لیے لگائے گئے ہوں کہ جتنے سامعین ہیں ان کو اچھے لگیں، رنگا رنگی خوبصورت لگیں، پیارے لگیں۔ یہ الگ چیزیں ہو گئی، یہ دونوں چیزیں الگ ہو گئی، ان کی تقاضا بھی الگ ہو جائے گی۔ دوستو، آئینے کی حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے پیش کی امانت آسمانوں کو اور زمینوں کو، والجبال، اور پہاڑوں کو۔ آسمان میں کتنی کائنات آ گئی، ایک یہ چھوٹا سا سیارہ زمین کا ہے جس پر ہم رہتے ہیں، اتنے سینکڑوں ہزاروں زمین اس خلا میں گھوم رہے ہیں، وہ آسمانوں میں سب آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی تو سائنس محو حیرت ہے، ہر روز ان کے سامنے نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں۔ وہ ایک چھوٹا بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے، جب وہ آواز سنتا ہے، اس سے بات کرنے والے کی گفتگو سنتا ہے، تو اس بچے کے آس پاس سنائی دیتی ہے، وہ ماں کی آواز ہوتی ہے۔ میرا گمان ہے وہ ماں کی آواز کو پہچانتا بھی ہے، کیونکہ وہ پیٹ میں جب تھا، ماں اس کو اپنے پیٹ میں رکھ کر گھومتی تھی، سوتی تھی اور بیٹھتی تھی، تو وہ آوازیں اس وقت بھی شاید وہ سن رہا ہو، تو وہ آواز ماں کی مانوس نظر آتی ہے۔ معصوم بچہ چھوٹا رونا شروع کر دے، بھائی پکارے، بہن پکارے، باپ پکارے، تو وہ رونے سے کبھی کبھی نہیں رکتا، ماں اس کو ایک مرتبہ کہے او میرے بچے، تو وہ بچہ رونا ختم کر دیتا ہے۔ ایسے اتفاق دیکھیں آپ نے؟
وہ جانتا ہے کہ جو مجھے پیار کرنے والی ہے، جس نے مجھے دودھ پلانا ہے، جس نے مجھے گود میں بٹھانا ہے، یہ وہ آواز ہو سکتی ہے۔ تو وہ بچہ اس آواز کو سمجھ لیتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کہ ہم نے آسمان اور زمینوں کو امانت پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور وہ امانت کا بار جب انسان کے سامنے رکھا گیا تو اس نے اٹھا لیا۔ آسمانوں میں ساری کائنات آ گئی۔ کائنات میں نے عرض کیا کہ سائنس محو حیرت ہے، جس طرح ایک چھوٹا بچہ ماں کی گود میں صرف ماں کی آواز کو جانتا ہے اور آوازیں سن رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پہچان نہیں ہوتی۔ وہ جیسے جیسے بچہ 1 مہینے کا تو شاید باپ کا آواز پہچاننا شروع کر دے، 3 مہینے کا شاید وہ بھائی کی آواز کو پہچاننا شروع کر دے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جب 5 مہینے کا تو گھر کے اور افراد کی بھی آواز شاید وہ پہچاننا شروع کر دے۔ 1 سال کا تو پھر اپنے باپ اور ماں کے دوستوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ 1 سال کے بعد تو پھر ان کے نام بھی وہ یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سائنس تو اس وقت اس چھوٹے کم عمر بچے کی طرح ابھی وہ کلکاریاں مار رہی ہے، وہ صرف آوازیں سن رہی ہے، ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور آفرین ہو سائنسدانوں پر جو اس آواز کو سننے کے بعد ہماری طرف نظر انداز نہیں کر دیتے، اس سمجھدار ذہین بچے کی طرح ان آوازوں کو کنکھال رہے ہیں کہ یہ کس کی آواز ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے، اور یہ آواز شمال سے یا جنوب سے، اس آواز کے پیچھے کوئی طاقت ہے، اس آواز کے پیچھے کوئی پیغام ہے۔ تو ان سائنسدان اس میں لگے ہوئے ہیں، ہے وہ سائنس کم عمر لیکن وہ بڑھ رہی ہے، ایک چھوٹا بچہ جس طرح ماں کی گود میں بڑھتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی بڑی کائنات میرے رب العالمین نے بنا دی ہے، اور خود کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کا بوجھ میں نے آسمانوں کو بھی سونپنا چاہا، زمینوں کو بھی سونپنا چاہا، میں نے پہاڑوں کو بھی سونپنا چاہا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انکار کر دیا ہم نہیں اٹھائیں گے۔ انسان کو جب میں نے کہا کہ اٹھاؤ گے، اس نے کہا لبیک۔ کیوں سائنسدان ان آوازوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ کیوں دوربینیاں لے کر خلاؤں کو گھورتے ہیں؟ کیوں گھورتے ہیں؟ کیونکہ انسان نے خدا کی حکم سے وہ بار سر پر اٹھا لیا ہے۔ خدا کی مشیت تھی، اللہ کی مرضی تھی کہ اس کائنات کا بوجھ یہ انسان اٹھائے۔ جو میں نے اس میں راز پوشیدہ کر رکھے ہیں، ان کو انسان ان رازوں پوشیدہ رازوں تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اے انسان تو بڑی عظمت والا ہے، اے انسان تو بڑے شان والا ہے، اور یہ شان تجھے جبال پہاڑوں نے نہیں بخشا ہے کہ تم ان کی چوٹی پر چڑھ کر اور تم یہ سمجھو کہ میں نے زندگی کا راز پا لیا ہے۔ یہ تمہیں راز کسی سمندر میں کشتی پر سفر کرتے ہوئے صرف نہیں مل سکتا، ہوا میں کسی طیارے میں سفر کرتے ہوئے صرف نہیں مل سکتا، بہت راز ہے اس سے بڑھ کر جو تو ہوا میں طیارے میں بیٹھ کر پانی میں کسی شپ میں بیٹھ کر وہ راز پا رہا ہوتا ہے۔ اس کے آگے اور بہت سارے راز ہیں جو اے انسان خدا نے تیرے لیے ہی رکھے ہیں، اور تجھے ان رازوں کو پانا ہے۔ یہ جستجو ہے جو اللہ تعالی ہم اور آپ سے چاہتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے، لیس للانسان الا ما سعی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، انسان کو اتنا کچھ ملے گا جتنی وہ محنت کرے گا۔ تو بات سے بات ہو رہی تھی، تو خدا نے جب پہاڑوں سے، جبلوں سے، پہاڑوں سے، آسمانوں سے، زمینوں سے پوچھا انکار، انسان کو کہا، اس نے بوجھ اٹھا لیا۔ آخر کیوں انسان نے بوجھ اٹھایا؟ میں عاجز، بہت خطاکار ہے، کم علم اور جاہل ہے، مجھے معاف کیجئے گا اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بدنیت سے نہیں ہے، وہ آپ فرمائیں گے آپ نے غلط کہا، عاجز اپنی تصحیح کر لے گا اور آپ کا مشکور رہے گا۔ اس لیے شاید اس لیے انسان نے یہ بار اٹھا لیا کہ خدا کو بھی تلاش تھی، انسان کی
آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ آئینے میں کیوں شکل دیکھتے ہیں آپ سے سوال ہوا تھا پہلے، دل میں جواب رکھا تھا آپ نے؟ اچھا اب میں عرض کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا جواب غلط ہو سکتا ہے آپ نے جو جواب رکھے ہیں خواتین اور مرد نے، آپ بھلے نوٹ کر لیں اپنے کاغذ قلم میں۔ آج اس کا خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، آج اس کا خیال ہے اس لیے ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں۔ برا نہیں ہے، آج اس کو برا نہیں سمجھتا، اس لیے ہم شکل آئینہ میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ گمان صبح میرے دل میں آیا۔ اب انسان کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا اٹھاؤ گے بوجھ۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی، کیونکہ اللہ کے آگے کوئی دیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل ہے نہیں، کیونکہ وہ بے پناہ طاقتوں والا ہے، اور پھر وہ میرا پروردگار وہ عظمت والا ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب واپس گھروں کو جائیں تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ بڑے آرام اور سکون سے تلاوت کرنے کے بعد اچھی طرح اس کو پڑھیے گا کہ میرے رب کی عظمتیں کیا ہے۔ وہ خود خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا تعارف ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، ارادہ تھا کہ یہ شاید میں غلط ہو سکتا ہوں، یہ آسمان بھی بوجھ اٹھانے کے قابل ہے یا نہیں وہ خدا جانتا ہے، زمین اٹھانے کے قابل ہے یا نہیں وہ خدا جانتا ہے، پہاڑ یہ بوجھ اٹھانے کے قابل تھے یا نہیں خدا جانتا ہے، لیکن انسان نے کہہ لیا کہ میں اٹھاؤں گا۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، یہ خدا کا انتخاب تھا کہ یہ تخلیق ہے میری جو میں نے بڑے پیار سے بنائی ہے، یہ ذمہ داری اٹھائے۔ یہ بھی ایک تصوف کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، کیوں آخر اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ مجھ جیسا تو کوئی ہے نہیں، میری طاقت بھی سب سے اعلیٰ ہے، میری شان بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرا کوئی ہمسر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مجھے بھی کوئی ایسا چاہیے جس میں میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں۔ تو وہ انسان بنایا جس کو آئینے سے اس کو ہم، بات طویل ہو رہی ہے لیکن معذرت ہے، آئینے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ شیشے کو آپ نے دیکھا ہے سامنے سے صاف چمکتا ہوا دمکتا ہوا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایسے سن ہو کر تو نہ بیٹھے نا، آج اس کو محسوس ہو کہ جو عرض کی جا رہی ہے، شیشے کی سامنے والی صورت کو دیکھیں، صاف اور شفاف ہوتی ہے یا نہیں؟ اب شیشے کو، آئینے کو، مرر کو پلٹیں، اس کو پلٹیں، پیچھے سے شفاف ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، پیچھے سے چمکتا ہے، پیچھے سے عکس نظر آتا ہے، پیچھے اس کے کوئی مسالہ سا لگا ہوا ہوتا ہے جو اس کی حقیقت کو چھپا دیتا ہے، جو سامنے والے حصے کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خدا نے انسان کو بنایا، اس کا ایک ظاہر بنایا اور اس کا ایک باطن بنایا، اس کے باطن، اس کے روح، قلب اور اس کے اندر کی جو حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرا امر نے رکھ دیا ہے، یہ کسی وڈیرے یا پیر یا کسی طاقتور کے حصے میں نہیں آیا۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، آپ بھلے چڑھائی پر سوتے ہو، بھلے آپ کے پاس موٹر کار نہ ہو، بھلے آپ طیارے میں سفر نہیں کرتے، بھلے آپ کے بینک بیلنس اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن روح اور قلب جو اللہ نے تجھے بخشا ہے، خدا نے اپنے اس بخشش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ یہ وڈیرا ہے تو اس کو میں کچھ اور دوں، یہ وڈیرا نہیں ہے تو میں کچھ اور دوں۔
یہ پیر ہے تو میں اس کو کچھ اور دوں، یہ پیر نہیں ہے تو میں اس کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب انسان برابر ہے، میرے آقا کی نظر میں سب انسان برابر ہیں۔ فرماتے ہیں کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، کسی کو کالے ہونے کی وجہ سے اس کو تانا نہ دے۔ میرے نبی کے جو پیغام ہے، جو ارشاد ہے، جو فرمان ہے، وہ اس کی خلاف ورزی ہو جائے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہ گورے کو کالے پر فضیلت، نہ کالے کو گورے پر فضیلت، تم سب ایک برابر ہو۔ تو اسی طرح خدا نے، اللہ نے آپ سب کو ایک جیسا قلب اور روح عطا کیا، آپ سب کو دماغ عطا کیا۔ اس قلب اور روح کو خدا نے کہہ دیا کہ یہ میرا امر ہے، میرا راز ہے، اور اس کی حقیقت اوپر ہے خدا کے قرب میں۔ تمہارے قلب، کیوں ہم کہتے ہیں کہ بھائی دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرو؟ ہمیشہ عرض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دست بکار دل بیار، ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف کہتے ہیں۔ دل یار کی طرف کیوں کہتے ہیں؟ کیوں خدا کہتا ہے کہ یہ دل میرا راز ہے، اور یہ خدا کہتا ہے کہ اس دل کی کنجی میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ خدا کہتا ہے کہ یہ دل میرے ہاتھ میں ہے۔ خدا کہتا ہے یہ آپ کا دل میرے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ کیوں آئے ہیں آپ اتنے لوگ یہاں پر؟ کیوں آئی ہیں اتنی ساری خواتین یہاں پر؟ یہاں تو کوئی چیز دنیاوی مل تو نہیں رہی، یہاں کوئی چینی نہیں بانٹی جا رہی، یہاں کوئی گندم نہیں مل رہی، یہاں کوئی ٹکٹ نہیں بانٹی جا رہی، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ آج خدا کی مرضی تھی کہ یہ کندوکوٹ والے، یہ جیکم آباد والے، یہ لاڑکانہ والے، یہ دادو والے، یہ پنجاب سیالکوٹ والے، یہ فیصل آباد والے، یہ کے پی کے والے، یہ بلوچستان والے، یہ سندھ والے، یہ کراچی والے، سب نہیں۔ خدا نے کہا فلاں 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 ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، اس گھر میں بیٹھنے والا، وہ جس کے کپڑے بھی اتنے صاف نہیں، جس کے پاس ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں، جس کی جوتی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، جس کی دل میں صرف تمنا ہے کہ میں جاؤں ان ذکر والوں کے پاس، اور کوئی اسباب ہے ہی نہیں۔ خدا نے اس کے ارادے کو دیکھا، اللہ نے اس کی نیت کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے یوں انگل پھیری، وہ بندہ یہاں پہنچ گیا۔ یہ ہے خدا کی مہربانی، جو اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے کہ خدا نے آپ کے دلوں کو یوں موڑ دیا، اس طرح موڑا ہے جس طرح اس کی شان ہے۔ ورنہ تو ہم اور آپ سے بڑھ کر امیر لوگ ہیں، جن کے پاس ہم سے زیادہ وسائل ہیں، آپ سے زیادہ وسائل ہیں، جن کے پاس یہاں پر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر آنا بھی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر آنا ان کے لیے ہوائی جہاز پر بھی مشکل نہیں ہوگا، ان کو ہیلی کاپٹر پر آنا بھی مشکل نہیں ہوگا، موٹر کار پر آنا بھی مشکل نہیں ہوگا، اور ان کے پاس ٹائم بھی ہوگا۔ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے ٹانگ پر چڑھے ہوئے وہ یہ سوچ رہے ہو آج کیا کرنا ہے، ان کو یاد بھی نہیں آ رہا ہو کہ آج کیا کرنا ہے، یعنی مصروفیت بھی نہیں ہے، لیکن وہ نہیں آ سکے۔ یعنی اسباب والے پیچھے رہ گئے، دولت والے پیچھے رہ گئے، ہوائی جہاز والے، ہیلی کاپٹر والے، موٹر کار والے پیچھے رہ گئے۔ لیکن اگر کوئی پہنچے ہیں، بٹائی صاحب وجہ گا جو شعر ہے جو وہ فرماتے ہیں، ڈاڈھن لائے ڈکار ہیڑن ہتھ ورتو حبیب علی۔ بٹائی صاحب فرماتے ہیں زوراوروں کے لیے قحط سالی ہو گئی، طاقتوروں کے لیے قحط سالی ہو گئی، طاقتوروں کے دروازے بند ہو گئے، جو کمزور تھے وہ کامیاب ہو گئے کیونکہ انہوں نے محبوب کی ہاتھ کو تھام لیا۔ کتنے خوش قسمت ہیں، آج مجھے پتا نہیں کہ محبوب نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے یا آپ نے محبوب کا ہاتھ تھاما ہے۔ یہ بھی ایک راز ہے، یہ بھی ایک راز ہے جس کا جواب نہیں ہے کہ محبوب نے میری کلائی تھامی اور مجھے کھینچ کر یہاں بٹھا دیا،
یا میں نے محبوب کی دامن کو پکڑ لیا اور یہاں پہنچ گیا؟ کوئی تو راز ہے، اور یہ راز آج نہیں، اے فقیرو آج نہیں، یہ قیامت کے دن کھلے گا اور خدا خود تمہیں بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود تمہیں بتائے گی کہ اس دن نومبر کی فلاں تاریخ، ربیع الاول کی فلاں تاریخ، اس سال کو اتنے بجے تو جو فلاں جگہ پہنچا تھا نا، اس دن تو نے میری دامن نہیں تھامی تھی، میں نے تمہارے ہاتھ کو پکڑا تھا۔ تمہارا تو ارادہ بھی نہیں تھا، تم تو بہانے بنانا چاہ رہے تھے کہ اس ٹال مٹول سے میں نہ جاؤں، لیکن خدا کہتا ہے کہ میرے دل کا میرے اندر تیری محبت تھی، میں نے تجھے کلائی سے پکڑا اور تجھے اسی جگہ پہنچا دیا جہاں تو جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بھائی کتنے مجھے تو رشک آ رہا ہے جو چل کر آئے ہیں نا یہاں تک۔ شاید میں لفاظی کر رہا ہوں، شاید میں مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن دل سے پوچھ رہا ہوں کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ مبالغہ نہیں ہے۔ جو سفر کر کے آئے، جو تکلیفیں آپ پر رشک آتا ہے، آپ پر رشک آتا ہے کہ کیسے پہنچے آپ۔ بہت سارے لوگوں کا تو نام کا بھی پتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی تو شکلوں کا پتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی قومیت کا پتہ نہیں ہے، آج ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے خدا کی مرضی اور مشیت جو ہر قدم پر ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ہم چونکہ اس بینائی سے محروم ہیں اس لیے اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے مجھے پیار ہو جاتا ہے، جس سے مجھے پیار ہو جاتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ میں اس کو اپنے پیاروں کے قریب کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعائیں لاکھوں مانگتے ہیں، ہم تیرے پیارے بننا چاہتے ہیں، ہم تیرے پیارے بننا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ دعائیں پر دعائیں، دعاؤں پر دعائیں۔ ڈاڈل لائے ڈکار بتو پتہ نہیں وہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ زوراور ہیں یا نہیں، یہ مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ کمزوروں سے خدا کو پیار ہے، یہ پتہ ہے کہ میرے حبیب کو ان کمزوروں سے پیار ہے۔ آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے جو آپ کو آپ کے حقوق سے محروم کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتے، آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ چیونٹیاں بھی اگر متفق ہو جائیں تو شیر کی کھال ادھیڑ سکتی ہیں، چیونٹیاں بھی متفق ہو جائیں شیر کی کھال ادھیڑ سکتی ہیں۔ آپ صبر سے کام لے رہے ہیں، آپ حوصلے سے کام لے رہے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، صبر اور حوصلے کے ساتھ کوشش کو شامل کر دیں، صبر اور حوصلہ کے ساتھ محنت کو شامل کر دیں، صبر اور حوصلہ کے ساتھ کام کو شامل کر دیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاتھوں پر کریں، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو نہ کریں۔ محنت کو شامل کریں، کام کو شامل کریں، ہمت کو شامل کریں، خاموش مت بیٹھے، تو اس آپ کے صبر اور حوصلے کو، اس برداشت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو کیوں انسان نے یہ بار اٹھایا؟ کیوں خدا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مجھ جیسا تو کوئی ہے نہیں، تو کون ہے جو میری اس صفات کا، میری ذات کا بوجھ اٹھا سکے، جو مجھے جانے نا، مجھے پہچانے نا، میری عظمت کیا ہے، میرا شان کیا ہے۔ انسان کو بنا دیا، اس کے باطن کو آئینے کے اس چمکتے ہوئے طرف کی طرح بنا دیا ہے۔ آئینے کا چمکتا ہوا، پہلی بات ہوئی تھی
جس میں منہ نظر آتا ہے. سمجھ میں آئی تھی بات؟ یہ اس کے روح اور قلب کا طرف ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب شیشہ ایسے ہی ہو اور پیچھے کھردرا اور بدزیب کوئی ایک لیئر، ایک تہ چڑھی ہوئی نہیں ہے، تو وہ صرف گلاس ہے، شکل نظر نہیں ہے. شکل نظر آئے گی؟ نظر آئے گی؟ شکل نہیں آئے گی، کیونکہ نظر اس کے آر پار چلی جائے گی، تو کام تو نہیں ہوگا. تو اللہ نے اس کے پیچھے جسم کو جڑ دیا، روح کے ساتھ جسم کو جڑ دیا. یہ خدا کر سکتا ہے، سائنس آج تک نہ کر سکی ہے، شاید نہ کر سکے. خدا نے اس روح کے ساتھ جسم کو جڑ دیا. اندر ہو گیا چمکتا ہوا طرف، جسم ہو گیا ایک لیئر کی طرح، پینٹ کی طرح، مسالے کی طرح، رنگ کی طرح. کیونکہ جسم اس مٹی سے بنا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ علماء بتاتے ہیں نا انسان مٹی سے بنایا گیا. بتاتے ہیں، آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟ اگر آپ نے سنا ہے تو ہاتھ اوپر کریں. انسان مٹی سے بنایا گیا. مٹی کی حقیقت کیا ہے؟ کدورت. مٹی کی حقیقت کیا ہے؟ کدورت. کثافت. مٹی کی حقیقت کیا ہے؟ کپڑے کو لگے بھائی صاف کرو، کرتے ہیں صاف؟ نہیں کرتے. کپڑے میلے ہو گئے، صابن سے دھو، واشنگ مشین میں ڈالو، یہ مٹی اترے. مٹی کا کام ہی کثافت ہے. تو اس چمکتے ہوئے روح اور قلب کے ساتھ جسم کو جڑ دیا، جو مٹی، پانی، آگ، ہوا سے بنایا گیا. یہ تو ایسے عناصر ہیں جن کی ایک دوسرے سے بنتی نہیں. یہ 4 عناصر ایسے ہیں جن کی ایک دوسرے سے بنتی ہی نہیں ہے. آگ ہوگی تو پانی نہیں ہوگا، پانی ہوگا تو آگ نہیں ہوگی. ہے آگ جل رہی ہے، تھوڑا سا پانی ڈالیں، آگ ختم. ہوا جب آئے گی تو پانی کو کچھ سے کہیں لے جائے گی. کتنا بھی پانی رکنا چاہے نہیں رک سکتا. مٹی کا اپنا مزاج ہے. 4 عناصر کو بنایا، کثافت ان میں موجود، شیشے پر چڑھا دی. اب وہ آئینہ تیار ہو گیا. آج میں کل صبح آج آتے ہوئے شکل دیکھ رہا تھا. آپ بھی نے کہا ہے کہ ہم بھی شکل دیکھتے ہیں، ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں دیکھتے ہیں؟ تو آج اس کے دل میں خیال ہے اس لیے دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے آپ سے پیار ہے. جب آئینہ تیار ہو گیا، اس آئینے میں خدا سامنے آ گیا. خدا کو اپنی رحمانیت بھی، مغفرت، غفاریت، رحمانیت، شفقت، عنایت، سب چیزیں نظر آئیں. تو خدا اپنے اوپر عاشق ہو گیا. کیوں؟ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ انسان پر عاشق ہو گیا، خدا اپنے اوپر عاشق ہو گیا. شیشے میں کیا ہوتا ہے؟ جو سامنے آتا ہے وہی ہوتا ہے نا بھائی. شیشے میں کون ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ اس کثافت اور اس شفافیت کو ساتھ لے کر چلنا، یہی انسانیت ہے. اب ہم کوشش کرتے ہیں کثافت اتر جائے. بھائی میں جا رہا ہوں، کثافت ختم ہو، کثافت ختم ہو. بھائی خدا، میرے بھائیوں، اللہ نے کثافت اور شفافیت کو ملا دیا. ہم کثافت کو اتارنا چاہ رہے. وہ پھر آئینہ تو نہیں رہے گا، وہ تو شیشہ. یہاں کھڑے ہیں گل خان، اس طرف کھڑے ہیں اللہ رینو صاحب سندھی. گل خان کو نظر آئے گا؟ گل خان تو ہے نہیں، اللہ رینو نظر پہ بچے، کیونکہ وہ پیچھے کثافت ہے ہی نہیں. تو یہ خدا کی مشیت ہے. خدا چاہتا ہے کہ بندے بار بار میرے در پر آئیں، سر جھکائیں. ہم کیسے سر جھکاتے ہیں؟ ہم ایسے سر جھکاتے ہیں. میں نے تو 40 سال نمازیں پڑھی ہیں. ہاں بھائی 40 سال، یعنی یہ فضول بات میں عرض کر رہا ہوں، معاف کیجیے. میں نے 10 حج کیے ہیں. یہ دل میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں نہیں ہوگا، ایسے میں سوچ رہا ہوں، اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں نے 35 عمرے کیے ہیں. او ڈتل ہیڈیچ بابا گھنا عمرہ کیا ہے؟ سائیں 1 2 3 4 5 سائیں مجھے خیال میں 50 تھی ویا ہوں. سائیں ॿुधो 50 عمرہ ॾितल घणनि उमिरनि ते गॾु हुए मूंसां? चइसि 35 ते. साईं 35 उमिरनि ते हे मूंसां गॾु. हाणे इहा असांजी पिसंद आहे, इहा असांजी पिसंद आहे. बेशक वञो, बेशक वञो, लेकिन कसाफ़त असांजे जिस्म जो हिस्सो आहे. ऐं इहा कसाफ़त हूंदी त ख़ुदा जे दर ते किरंदासूं न. सो दोस्तो, ॻाल्हि मां ॻाल्हि निकिरी वई
تو اس بیان کو طویل کرنے کے بجائے ختم کرنے کی کوشش کرتے اور شاہ صاحب کا پورا شعر سناتا ہوں. اندھن اندھوکار سجن لدھو سوجرو. یہ اس پر غور کیجئے گا. اندھن اندھوکار سجن لدھو سوجرو، آج جو آئے ہوئے ہیں پیادہ ونی پار پیا سمبریا کی ن سوار. سہنن سہنن ساتھ ونجایا ہینن پاتا کوجن پاتا ہار. وہ کہہ رہے ہیں کہ اندھے جو تھے کور چشم جو تھے وہ کور چشم ہی رہ گئے. اندھے جو تھے وہ اندھے رہ گئے. جن کی بینائی تھی ان کو روشنی نظر آئی. ابو جہل نے دیکھا تھا نا میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہنے لگا تھا کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے اس میں کیا دیکھا ہے، انہوں میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو وہ اندھن اندھوکار جو نابین ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آیا، جن کی بینائی تھی ان کو روشنی نظر آ گئی. جو پیدل چل رہے تھے وہ منزل پر پہنچ گئے. جن کے پاس بہترین گھوڑے اور گاڑیاں تھیں انہوں نے ابھی تیاری ہی نہیں کی. پیدل چلنے والے منزل پہنچ گئے اور جو سواریوں والے تھے انہوں نے ابھی تیاری نہیں کی. جو خوبصورت تھیں سہیلیاں سنگیاں ان کو ان کا محبوب چھوڑ کر چلا گیا. خوبصورت حسین جمیل چہرہ رکھنے والی سہیلیوں کو، ان نوجوان عورتوں کو، ان کا پیار کرنے والا ان کو چھوڑ کر چلا گیا. جو کالی کلوٹیاں تھیں جن کو کوئی نہیں چاہتا تھا ان کا ایسا نصیب کھلا کہ محبوب ان کے پاس چل گیا اور ان کے گلے میں ہار ڈال دیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ ڈاڈھن لائے ڈکار ورتو ہینن ہتھ ہبی بجو. طاقت والوں کے لیے قحط سالی ہے، مانے یا نہ مانے. جو کمزور ہیں، وہ بھٹائی صاحب کا قول ہے، جو کمزور ہیں وہ کامیاب ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے محبوب کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. اور محبوب کی جو پسند ہے وہ دولت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے نہیں ہے. محبوب کی جو پسند ہے وہ رنگت کی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ حسین، یہ سفید، یہ کالا، اس وجہ سے نہیں ہے. محبوب کی جو پسند ہے وہ اس کا شان ہی نرالا ہے. وہ اس کی دل کی طلب کو دیکھ رہے ہیں، اس کی محبت اور ادب کو دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے وہ جو کالی کلوٹیاں تھیں وہ محبوب کو پانے میں کامیاب ہو گئے. تو میرے دوستو، آپ سے یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی. آج یہ کچھ تفصیلی، کچھ زیادہ طویل بات ہو گئی. میں گمان کرتا ہوں کہ ایسی چیز ہم کوئی ضروری ہو جو ہم سے کہنا آپ سے وہ رہ نہ جائے. تو ایسے تعلق رکھنے والے جن کو خدا نے یہاں پہنچا دیا ہے، تو اس تعلق کو جوڑ دیا ہے، یہ تار خدا نے جوڑ دی ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس تعلق، اس تار کو ٹوٹنے نہ دیں. اس تعلق اور تار کو مضبوط اور مستحکم رکھیں. اور ایک اور بات خواتین کے لیے بھی لازم ہے، مردوں کے لیے بھی لازم ہے کہ اس محبت اور تعلق کو جو ہمیں اپنے محبوب سے حاصل ہوئی ہے اس کی بنیاد پر ہم سجدہ شکر بجا لائیں. اور آج گھر جا کر عاجز تو سجدہ شکر کرے گا. اتنے اچھے دوست ملے ہیں، اتنے پیارے دوست ملے ہیں، تو عاجز تو سجدہ شکر کرے گا. یہ کہنے کی بات نہیں ہوتی، یہ کرنے کی بات ہوتی ہے. آپ کو بھی عرض ہے، اگر آپ کو بھی ایسی محبت مل گئی ہے، اگر آپ کو بھی محبوب کا ہاتھ مل گیا ہے، اگر آپ کو محبوب نے تھام لیا ہے، اگر آپ کا ہاتھ بھی محبوب کی دامن میں پڑ گیا ہے، تو آپ بھی سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں. یہ ایسی نعمت ہے جو بڑے خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہے. یاد رکھیے گا، یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، خدا چاہے جس کو اپنی دوستی کے لیے چن لے. یہ خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہے. تو اس نعمت پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اللہ نے ہمیں اپنی طرف بلایا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نعمت کے ملنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے آج ہمیں اپنی طرف بلایا ہے.
اور پھر میں نے عرض کی کہ یہ جسم بھی خدا نے دیا ہے اور اس جسم کی ضروریات اس دنیا میں ہی پیدا کی ہیں، تو اے فقیرو، اس روح کو خدا کا قرب چاہیے، اس جسم کو محنت اور مشقت چاہیے، ورنہ تو یہ جسم ناکارہ ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ تو آج کے بعد جتنے نوجوان ہیں، جتنے میرے بھائی ہیں، آپ نے محنت اور مشقت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ آج ہاتھ اوپر کریں، ہم کاروبار کریں گے، ہم تجارت کریں گے، ہم محنت کریں گے، ہم کمائیں گے، ہم زمینوں کو کھیڑیں گے، ہم بیج ڈالیں گے، ہم گندم بیجیں گے، ہم دھان کا فصل بیجیں گے، ہم اپنی جو کاریگری اور ہنرمندی جو ہمیں آتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنا روزگار کمائیں گے۔ بھائی آپ نے وعدہ کیا ہے، کس حالت میں وعدہ کیا ہے؟ جب محبوب کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اس وعدے کا قدر کیجئے گا۔ تو ہم کاروبار کریں گے اور محنت کریں گے، جب دولت اللہ ہمیں عطا فرمائے گا اپنے اوپر خرچ کریں گے۔ جو اچھے سے اچھی چیز جو خدا اللہ تعالیٰ عند اللہ جمیل ویحب الجمال، خدا حسین ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھی چیزیں جتنی وسعت ہے ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں پڑوسیوں اور لوگوں کے لیے بھی ہم خریدیں گے انشاءاللہ۔ یہ تنگ دل کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھ اوپر کرتے ہیں کہ ہم اپنا دل تنگ نہیں رکھیں گے، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح خرچ نہ کر دو کہ تمہارا اپنا ہاتھ ہی تنگ ہو جائے۔ ایسا خرچ کرنے کی اجازت قرآن مجید میں نہیں دی گئی ہے کہ آپ نے اتنا خرچ کر دیا دوستوں پر یا اپنے پر یا فیملی پر کہ آپ کا ہاتھ ہی تنگ ہو گیا اور پھر سوال کرتے پھریں کہ بھائی آپ کچھ قرض دو گے۔ فقیروں کو یہ روادار نہیں ہے، مجھے بھی یہ روادار نہیں ہے۔ کاروبار کریں گے، ہم سب محنت کریں گے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، جس طرح ہمیشہ عرض کی گئی ہے کہ کم از کم 10,000 قدم ہم فقیروں نے، ہم سب نے روزانہ اٹھانے ہیں تاکہ ہماری صحت صحیح رہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ڈاکٹروں سے رابطے میں رہنا ہے، بلڈ پریشر نہیں بڑھنا چاہیے۔ صحت آپ اس کو بہت بڑی اہمیت دیں۔ جن لوگوں کے بھی وزن زیادہ ہیں ہم سب اپنے وزن کو کنٹرول کریں۔ اور اسی طرح تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے نوجوان تعلیم کے میدان میں آگے جا رہے ہیں اور ان کو زیادہ ضرورت ہے تعلیم بھی حاصل کریں، اس کے ساتھ ہنر بھی سیکھیں۔ رات علماء کو آپ نے سنا کہ ان میں نوجوان بچے آ رہے تھے، ان میں بہت ساروں نے کہا، کسی نے کہا کہ میں ٹیلرنگ میں نے سیکھ لی ہے، کسی نے کہا میں نے ڈرائیونگ سیکھ لی ہے، کسی نے کہا کہ میں نے الیکٹریسٹی کا کام سیکھ لیا ہے، کسی نے کہا کہ میں آگے پڑھنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ یعنی کہ وہ یہ مدرسے کے نوجوان آ کر یہ ترتیب وار بتا رہے تھے۔ تو آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے بھائی؟ اپنے پروگرام بنائیں، وہ واقف کریں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور جو بھی گورنمنٹ کی جاب بھی ہے تو وہ ایمانداری اور سچائی سے اور ذمہ داری سے کریں، اس میں ڈنڈی نہ ماریں، اپنے فرائض منصبی ایمانداری سے ادا کریں۔ اور آج اور ہم سب نے یہ عزم کرنا ہے ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کیونکہ میرے نبی نے ظالموں سے کبھی بھی محبت نہیں کی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور آپ نے ابھی ابھی کہا ہے کہ ہم نے محبوب کی دامن کو تھام لیا ہے۔ جی جس کے دامن میں ہاتھ محبوب کے ہوں گے تو وہ کیسے ظلم کرے گا؟ اور آپ سے گزارش ہے عورتوں پر ظلم نہ کریں، عورتوں پر ظلم نہ کریں، عورتوں پر ہاتھ مت اٹھائیں، ان سے زیادتی نہ کریں۔ اور آپ سب سے تاکیدی گزارش ہے، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور آپ کو بھی اپنی بچیوں کو تعلیم دلائیں، جیسے بیٹوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں ایسی بچیوں کو تعلیم دلوائیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے راہ میں رکاوٹ نہ کھڑی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ آگے بڑھیں، وہ سمجھدار بن جائیں گی انشاءاللہ، وہ ذمہ دار بن جائیں گی، اور وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بن جائیں گی۔ اور آپ سے ایک اور خصوصی تاکید ہے کہ بچیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ زیادہ تعاون کریں۔ دوبارہ دوہرائیں، کیا کہا؟ کیا کہا؟ بیٹیوں کے ساتھ؟ میں نے نہیں سنا، وہ زور سے بول، پھر کہیں۔
مجھے امید ہے کہ آپ ان کی تعلیم اور ان کی نجی زندگی کے فیصلوں میں ان سے آپ زیادہ تعاون کریں گے۔ یہ بات میں خواتین کو بھی عرض کرتا ہوں، مرد اور خاتون دونوں مل کر امور خانہ داری کو ایسا حسین بنائیں کہ بچیوں کی تربیت اچھے ماحول میں ہو۔ اگر میاں بیوی کا رابطہ اور تعلق آپس میں خراب ہے، اعتماد کا فقدان ہے، وہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے، تو بچوں کی خاص تربیت ہوگی تو کبھی بھی نہیں۔ آپ اور ہم تو محبوب کے دامن میں ہاتھ تھامنے کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، تو میرے نبی نے کیا کہا ہے جب آخری وقت تھا کہ عورتوں پر ظلم نہ کرنا، سنائے حضور نے کیا فرمایا تھا آخری لمحات میں؟ ظلم نہ کرنا، تو کبھی بھی ظلم نہ کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور یہ جو ہمارے روحانی طلبہ جماعت اصلاح المسلمین، جمعیت علماء جو میڈیکل کیمپ منعقد کرتے ہیں، جو تجارت کے لیے سیمینار منعقد کرتے ہیں تاکہ ماحول بنے، ہمارے دوست کاروبار کریں اور آگے بڑھیں، ان کو اس میدان میں اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جماعت اصلاح المسلمین، روحانی طلبہ جماعت، جمعیت علماء طاہریہ اور جتنے بھی فقراء خلفاء حضرات جنہوں نے محنت کر کے اتنے سارے دوستوں کو یہاں لے کر آئے ہیں، ایسے بھی دوست سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس جماعت کی خدمت تبلیغ میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی جماعت کی خدمت تبلیغ کے لیے وقف کی ہے، تو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ہم ان کے بلندی درجات اور صحت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سب احباب جتنے بھی ہیں تبلیغ کے لیے وقت نکالیں، وفد کی صورت میں یا خلفائے کرام باہر نکلیں، نئے لوگوں کو دعوت دیں، لیکن لوگ ہمارے اپنے عمل کو ضرور دیکھیں گے، اس لیے اس کا دھیان رہے۔ اور آخر میں طریق ذکر عرض کیا جاتا ہے کہ بائیں جانب یہاں انسان کا دل ہے، یہ مرد خواتین سب کو اجازت ہے، یہاں دل ہے، اس دل کی طرف توجہ کریں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، یہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ جتنے بھی نئے لوگ ہیں، نئی خواتین ہیں، ان سب کو اجازت ہے کہ یہ ذکر ہے، اور یہ ذکر قلبی ہے اور یہ دل سے ہوتا ہے، زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے، وہ کریں آپ، اس سے منع نہیں ہے۔ اور یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ عرس مبارک کا مہینہ ہے، اور الحمدللہ ان کا فیض بھی ہمارے امام ربانی مجدد منور الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اوپر کے مشائخ کے توسل سے نقش بندیوں کو حاصل ہے۔ تو ان پیران پیر کی نصیحت اور ہدایت یہ ہے کہ الذاکر للہ تعالی من یذکر بقلبہ، فرماتے ہیں ذاکر وہ ہے جو اپنے دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، قلبہ جو دل سے ذکر نہیں کرتا فلیس بذاکر، وہ ذکر والا نہیں ہے۔ تو یہ قلبی ذکر آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آئے تو کوشش کریں کہ یہ آپ کے دل میں ذکر آ جائے اور دل اللہ کی یاد میں شاغل ہو جائے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ کام کاج میں جب دل کی طرف توجہ کریں گے تو دل کا توجہ اللہ کی طرف ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، یہ خفی ذکر ہے، یہ توجہ سے ہوگا اور خیال سے ہوگا۔ ایک دوسرے کو ذکر قلبی کا طریقہ ضرور سمجھانے کی کوشش کریں، کچھ لوگوں کو سمجھنے میں سال لگ جاتے ہیں، تو وقت قلیل ہے، اس لیے میں بیان کو مختصر کر رہا ہوں۔ مراقبہ روزانہ کریں، جس طرح صبح عرض کیا گیا، ختم شریف پڑھیں اور آنکھیں بند کر لیں، توجہ دل کی طرف کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض مشائخ نقشبند مرشد کامل کے توسل سے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، تو یہ مراقبہ کا معمول بنا لیں۔ اور چونکہ آج کل کورونا وائرس بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، سینکڑوں زندگیاں اس وجہ سے ان کے چراغ گل ہوئے ہیں، تو آپ سب کو تاکید ہے کہ اس وائرس کو مذاق نہ سمجھیں، اس کووڈ-19 کے معاملے میں احتیاط کریں۔ اور کچھ لوگوں نے ماسک لگائے ہوئے ہیں، آپ کو شاباش، آپ جتنے ماسک لگائے ہوئے ہیں نا، ان کو میری طرف سے بہت پیار، بہت پیار۔ وہ میرا دل جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور جنہوں نے ماسک نہیں جیب میں رکھے ہوئے، ماسک رکھیں۔ آپ جب بھی ہجوم والی جگہ جائیں تو ماسک پہن لیں۔ تو یہ ہم اس سے بچنے کی ہم سب کوشش کریں گے۔ آپ سے ایک یہ بھی گزارش ہے، جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہے، آپ ویکسینیشن کروا لیں، اپنی زندگی کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ یہ ایک مؤدبانہ عاجزانہ آپ سے گزارش ہے۔
تو انشاءاللہ یہ رابطہ رہے گا. جو یہ انتظامات جب لوگوں نے کیے ان کے لیے ہم دعاگو ہیں. جنہوں نے یہ ٹینٹ کھڑے کیے، الخادمین نے دن رات محنت کر کے اس نظام کو اچھا بنایا، ان کے ہم مشکور ہیں. لنگر پکانے والے، پولیس کے احباب، رینجرز کے احباب، اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب، ایس پی، ڈی ایس پی، جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کے مشکور ہیں. اور جب آپ واپس جائیں تو یہاں آرام اور تحمل بردباری سے نکلیے گا. ایک دوسرے کا راستہ بند مت کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ راستے بلاک ہو جائے اور لوگوں کو تکلیف ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا واپسی کا سفر آسان کرے. آپ کو واپس جانے کی اجازت ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاک اللہ.